سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 26۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کو اس بات پہ تنبیہ فرمائی کہ تکبر چھوڑ دو، میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑو اور اپنے اندر بندگی اور عاجزی پیدا کرو۔ اگر تکبر میں رہو گے تو اس کا نتیجہ قوم عاد کی طرح نکلے گا، جس طرح قوم عاد میں تکبر تھا، تباہ و برباد ہوئی۔ اگر تمہارے اندر بھی ایسے بڑا پن ہوگا، تکبر ہوگا، تو تم بھی تباہ و برباد ہوگے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک نے مشرکین عرب کو ہی اور عمومی طور پہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بات بتائی کہ جتنی قوت طاقت ہم نے قوم عاد کو دی تھی، اتنی قوت و طاقت اے عرب والوں تمہیں ہم نے نہیں دی۔ تو جب وہ اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے تو تم کس بات کی مولی ہو؟ جیسے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، کہ جو ہم نے پہلی قوموں کو دیا تھا ان عرب والوں کو تو اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ملا۔ جتنی قوت، طاقت، صلاحیت اور جو وسائل و اسباب اللہ نے ان قوموں کو دیے تھے، آج تو میرے محترم دوستو اس سے بھی 14 صدی اور گزر گئی، انسان جسمانی طور پہ کمزور ہو گیا، انسان کا قد کاٹ چھوٹا ہو گیا، عمر تھوڑی ہو گئی۔ اب جو چیزیں عرب کے لوگوں کو ملی تھی وہ تو آج کے لوگوں کو بھی نہیں ملی۔ جس پہلوان کے ساتھ ہم سنتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہوا تھا رکانہ، اور 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلوان کو نیچے گرا دیا تھا۔ اب اس کی پاور اور طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ وہ ایک جانور جو ذبح ہوا ہوتا اس کی کھال ابھی اتری ہوتی، یعنی کچا چمڑا، خشک کیا ہوا نہیں، ابھی گیلا چمڑا ہے، اس کے اوپر وہ کھڑا ہو جاتا تو طاقتور بندے زور لگا کے اس کے نیچے سے چمڑا کھینچنے کی کوشش کرتے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے چمڑا پھٹ جاتا تھا، نکلتا نہیں تھا۔ یہ اس کی طاقت کا اندازہ لگا۔ آج کے انسان میں وہ طاقت کہاں ہے؟ اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ،
کہ جو طاقت، قوت، جو کچھ بھی صلاحیت ہم نے ان کو دی وہ تمہیں نہیں ملی تھی۔ مشرکین عرب کو اللہ پاک فرما گئے، اور آج کا انسان اگر اس کو پڑھے تو وہ یوں پڑھ لے کہ جو طاقت و قوت ہم نے مشرکین عرب کو دی تھی وہ تمہیں نہیں ملی، تو جب وہ بھی خدا کے سامنے ٹھہر نہیں سکے تو تم کہاں اللہ کے سامنے مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کو کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، دل بھی دیے، یعنی جسمانی اعتبار سے تمام صلاحیتیں ان کے پاس تھی، لیکن جب انہوں نے ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کیا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا، اللہ رب العالمین کے نمائندے انبیاء علیہ السلام کی بغاوت میں استعمال کیا، اللہ پاک فرماتے کہ جب پھر عذاب آیا تو فما اغنى عنہم، پھر کوئی کام نہیں آئے ان کے، سمعہم، نہ ان کے کان، ولا ابصارہم، نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم، نہ ان کے دل، من شیء، کچھ بھی، پھر ان کی یہ ساری کی ساری توانائیاں، صلاحیتیں اور ان کے سارے اسباب و وسائل وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے، کوئی چیز بھی کام نہیں آئی۔ کب فرمائے اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، جب انہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی، جب انہوں نے دین حق کی بغاوت کی، وَكَانَ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جب میرے نبی، میرے نمائندے ان کو کہتے کہ بھی بغاوت چھوڑ دو، عذاب آئے گا، تو وہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اور اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیز ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ دیکھو کل تک افغانستان میں ان نہتے طالبان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کے کپڑوں پہ آوازیں کسے جاتے تھے، ان کے پھٹے پرانے جوتوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کے اسلحہ نہ ہونے پہ اسلحہ والے ان کے مقابلے میں مذاق اڑاتے۔ آج اسی نے جس کا مذاق اڑایا گیا اسی نے دھول چٹا دی، اسی نے ذلت و رسوائی پہ مجبور کر دیا، نکل بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور اسی سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ خدا را ہمیں کچھ نہ کرے۔ یہ اللہ پاک دکھاتا ہے، جو بڑا بول بولتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کسی کو کوئی اہمیت حیثیت نہیں دیتا، اللہ پھر اس کو نیچا دکھا کے چھوڑ دے۔ میرے محترم دوستوں، جو اللہ کے دین سے ٹکراتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دے، وہ بچتا نہیں ہے۔ آج کے ہمارے جو اشرافیہ ہے، حکمران طبقہ ہے، مقتدر قوتیں ہیں، وہ بھی دین اسلام کی بغاوت پہ اترے ہوئے، نت نئے قوانین، نت نئی چیزیں وہ پیدا کر رہے ہیں۔ اب آپ حضرات کے علم میں ہے، سندھ کے اندر ایک بل پیش کرنے جا رہے ہیں، پاس کرنے جا رہے ہیں کہ جی 18 سال سے پہلے کوئی شخص اسلام قبول نہیں کر سکتا، 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کسی کو اسلام کی دعوت دیتا ہے یا وہ قبول کرنا چاہتا ہے تو اس پہ پابندی ہوگی۔ 18 کے بعد بھی کوئی کسی کو اسلام کی دعوت دیتا ہے تو گورنمنٹ اس کو پابند کرے گی کہ وہ اس کو دعوت نہ دے۔ کوئی اسلام لانا چاہتا ہے تو اس کو پابند کیا جائے گا کہ وہ سوچے، وہ غور کرے، وہ مشورے کرے، 90 دن کا ٹائم ہوگا۔ مطلب کیا کہ اس میں اس کو پریشرائز کیا جائے گا کہ تم اسلام قبول نہ کرو، اسلام کی طرف نہ آؤ۔ تو پھر جب وہ نہیں آئے گا
تو جنہوں نے اس کو دعوت دی ہوگی ان کو سزا ملے گی کہ تم نے کیوں اسلام کی دعوت دی۔ یہ حماقتیں ہو رہی ہیں، یہ احمقانہ پن ہے۔ کل حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بیٹھے تو وہ کہہ رہے میں نے بالواسطہ زرداری صاحب سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو بل پاس کرنے جا رہے ہیں کہ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی ہوگا تو وہ مجرم ہوگا۔ تو آپ کا نام آصف علی ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ کا نام مراد علی ہے، آپ کے سابق وزیر اعلیٰ کا نام قائم علی ہے، سارے علی علی علی، اور ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ 9 سال کے بچے تھے مسلمان ہو گئے، تو آپ سارے مل کے حضرت علی کو مجرم بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کیوں مسلمان ہو گئے تھے؟ وہ 18 سال سے پہلے کیوں اسلام لے آئے؟ اور 10 صحابہ ہے رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کہ جو 18 سال سے کم عمر میں مسلمان ہوئے تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو کیسی قانون سازیاں ہو رہی اس ملک کے اندر؟ تو اللہ پاک فرماتے کہ اگر تم ایسے تکبرانہ اور ایسے آیات کا انکار اور مقابلہ کرو گے تو پھر بچ نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے تمہارے ارد گرد بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ مشرکین عرب باہر نکلتے شام کی طرف جاتے تو سمود کی بستیاں آ جاتی، یمن کی طرف جاتے تو قوم لوط کی بستیاں آ جاتی۔ تو اللہ پاک فرماتے اپنے دائیں بائیں نظر تو دوڑا کے دیکھو، تمہارے ارد گرد ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، صرف کس لیے کہ انہوں نے دین حق کی بغاوت کی۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اللہ پاک فرماتے ہم نے اپنی نشانیاں پھیر کے ان کو دکھائی، بار بار ان کو دکھائی، دوبارہ گھما پھرا کے ہم نے ان کے سامنے نشانیاں رکھی، لیکن لعلہم یرجعون، کس لیے کہ شاید یہ واپس آ جائیں، لوٹ آئیں، صحیح راہ پہ آ جائیں، غلط راستے کو چھوڑ دیں۔ پر انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اللہ کے سامنے جھکنے کے اللہ کے غیر کے سامنے جھکتے رہے، اللہ کے سامنے اپنا سر رکھنے کے بتوں کے سامنے سجدے کرتے رہے، نشانات بنائے، کسی نے کوئی شخصیات بنائی، کسی نے کچھ اور چیزیں بنائی، اور پھر ان کے سامنے جھک کے یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، فرمایا جب ان پہ عذاب آیا، عذاب کا کوڑا برسا اور یہ گھیرے میں آئے، تو پھر جن کو یہ پکارتے تھے انہوں نے بچایا کیوں نہیں؟ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، کیوں نہیں ان کے کام آئے، ان کی مدد کی انہوں نے، الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو یہ اللہ کے سوا بناتے رہے قربانًا آلہہ، اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے مقابلے میں معبود بناتے رہے، وہ کیوں نہیں ان کے کام آئے؟ جب عرب کے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان پتھر کے مجسموں کے سامنے کیوں جھکتے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِمَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ اللہ کے قریب کر دیں۔ اس کا اگر ہم آسان لفظوں میں ترجمہ کریں تو ہمارے پنجابی زبان میں یہی ترجمہ بنتا ہے جو ہمارے ماحول و معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ساڈی اینا آگے اینا دی اونا آگے، یہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہم ان کے سامنے کہیں گے وہ ان کے آگے اللہ کو پہنچائیں گے۔ یاد رکھیں میرے محترم دوستو، اللہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، اللہ براہ راست سنتا ہے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتاؤ کہ میں بڑا قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔
فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جو اللہ فرماتے جن کو یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہمیں قریب کر دیں گے، یہ ہمیں بچا دیں گے، تو کیوں نہیں انہوں نے بچایا، کیوں نہیں انہوں نے ان کی مدد کی؟ قوم عاد ہلاک ہو گئی، قوم سمود تباہ ہو گئی، قوم لوط برباد ہو گئی، اللہ کے غیر کو پکار پکار کے کچھ بھی نہ بنا، کوئی بھی کام نہ آ سکا۔ اللہ پاک فرماتے تم کس بات پہ تم اڑے ہوئے ہو، کس چیز کا تمہیں غرور ہے؟ فرمایا بل ضلوا عنہم، کام تو انہوں نے کیا آنا، وہ تو سب کے سب خود ہی گم ہو گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گئے کدھر کو، وہ خود بھی راہ سے بھٹک گئے۔ اور وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ سب ان کا گھڑا گھڑایا من گھڑت باتیں، آپس کی بنائی ہوئی بناوٹی باتیں، وہ سب کی سب گم ہو گئے، کوئی بھی کام نہیں آ سکا۔ آج میرے محترم دوستو، اس طرح کے کمزور عقائد اور غلط چیزیں ہمارے ماحول و معاشرے میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ فلاں بچا لے گا، فلاں کام آئے گا، اس نے ہمیں بچانا ہے، اس نے ہمیں بچانا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے سامنے کسی کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں۔ سفارش بھی انبیاء علیہ السلام کریں گے تو اللہ کی اجازت سے، اور اسی کی کریں گے جس کے لیے اجازت ہوگی۔ جس کو اللہ پکڑے گا اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر اللہ سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، زندگی میں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں عوام بھی، ہمارے حکمران بھی، سب جب اللہ کو سامنے رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کو سامنے رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں دنیا میں عزت بھی ملے گی، سربلندی بھی ملے گی، اور آخرت میں نجات بھی ملے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا